دیتا ہے، ایک حکم مصطفیٰ دیتا ہے۔ ماننے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر ایمان ہو، اگر تھوڑا سا آپ دیکھیں نا، میری عادت ہے، ویسے میں سب سے چھوٹا ہوں، لیکن جب نحمدہ شروع کر دیتا ہوں تو پھر میں ٹیچر بن جاتا ہوں، سب کو سٹوڈنٹ بنا لیتا ہوں۔ اس لیے آپ نے ناراض نہیں ہونا، گفتگو میری غور سے سننی ہے۔ جب بھی رب حکم دیتا ہے، رب کا محبوب حکم دیتا ہے، تو اس پر بندہ مومن کا ماننا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ علماء مفتیان کرام میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، آپ ان سے، یہ مفتی عمر حیات صاحب علمی آدمی ہیں، کتابی آدمی ہیں، مدرس ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ جب حضور حکم دے دیں، آپ کو پتہ ہے، توجہ میری طرف، علماء فرماتے ہیں کہ حضور نے زندگی میں کبھی مسجد میں اذان نہیں دی، کبھی حضور نے اقامت نہیں کہی۔ علماء فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اگر حضور کہہ دیتے حی علی الصلاۃ، کوئی نہ آتا، اس کا رہتا کچھ نہیں۔ اگر حضور کہہ دیتے لیکن عاشوراء کی رات مسجد میں بیٹھ کر، مسجد کوثر میں بیٹھ کر کوثر والوں کا ذکر سننے والوں، میری بات کو غور سے سننا، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا مجھے پنڈی گھیپ کا نہ سمجھو، محبت سے سننا۔ اوے مسجد کوثر میں بیٹھ کر کوثر والوں کا ذکر سننے والوں، جو نبی مسجد میں اذان نہیں دیتا، آپ غور کر، جب حسن پیدا ہوا، جب حسین پیدا ہوا، اذان دینے نبی آیا۔ میرے جملے کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، یہ علماء بیٹھے ہیں، کمی ہو تو آپ نے پوری کر دینی ہے، اگر غلط ہوں تو اصلاح کر دو، میں چھوٹا ہوں۔ جو نبی مسجد نبوی میں اذان نہیں دیتا، جو مسجد قباء میں اذان نہیں دیتا، جو مسجد مکہ کی ہو اذان نہیں دیتا، جنگ کا میدان ہو اذان نہیں دیتا، وہ اعلان کرتا ہے کہ جب مسجد نبوی کی باری آئے گی تو اذان بلال دے گا، جب حسنین کی باری آئے گی اذان آمنہ کا لال۔ سے بولیں سبحان اللہ۔ کیوں؟ پھر جملہ رپیٹ کرتا ہوں، منا لو میرے سے۔ مفتی صاحب توجہ کرنا، مفتی صاحب توجہ کرنا، پتہ ہے مسجد میں اذان نہیں دی کیوں؟ اگر میں کہتا کہ آ جاؤ، کوئی نہ آتا، اس کا رہتا کچھ نہیں، پر میں جانتا ہوں یہ حسین سجدے میں سر کٹائے گا، پر نماز سے دور۔ کیا جانو حسین کون؟ تم کیا جانو حسین کون؟ حسین صرف میلے کپڑے پہن لینے سے نہیں آتا، حسین چاول کی پلیٹ کھانے سے نہیں ملتا۔ یہ جس طرح علماء سن رہے ہیں نا، کاش آپ لوگوں کو بھی اس طرح سننا آ جائے۔ سمجھ آئی؟ آپ نہ داد دیتے ہو نہ امداد دیتے ہو، یہ تو فیضان ہے، احمد مہروی کا کام چلا ہوا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے داد دیا کرو تاکہ پتہ چلے حسینی بیٹھے ہیں۔ میرا نبی جانتا تھا، تیاری کی نا۔ آپ کو پتہ ہے میدان کربلا میں دو کردار بڑے مشہور ہوئے، ایک کو سرکار زینب کہا جاتا ہے، بولو اگر تقریر سننی ہے تو پیار سے بولو سبحان اللہ۔ ایک کو سرکار زینب کہا جاتا ہے، ایک کو سرکار حسین کہا جاتا ہے۔ ایک کا پردہ مشہور ہوا، ایک کا سجدہ مشہور ہوا، لیکن پتہ ہے نانے نے تربیت کی تھی، فرمایا زینب آ کاندھے پہ بیٹھ، میرا
ہوں، تیرے کان میں اذان دیتا ہوں، پر دونوں وعدہ کرو میدان کربلا میں تم نے نانے کا نام روشن کرنا ہے۔ دونوں نے کہا نانا تیرا بڑا احسان ہے، نہ ہم نے پردے کو گرانا ہے نہ کربلا میں سجدے۔ میں اشارے کرنی آنو اخلاص آلے میں آ رہا تھا کھوڑ تقریر کر کے آ رہا تھا، کچھ کھوڑ میں نظر آئے کچھ راستے میں نظر آئے، پھر میں آپ کے قبرستان والے راستے سے جب آیا تو پھر مجھے نظر آئے۔ آپ کہو گے پتہ نہیں مولوی جی کیا بات کرنے لگے ہو، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بیماریوں کا موسم ہے، مجھے کیڑے نظر آئے، لیکن مزے کی بات یہ ہے جو بھی کیڑا تھا جو بھی کیڑی تھی وہ مجھے کالی نظر آئی۔ میرا ڈرائیور مجھے کہنے لگا مولانا آج کل کا موسم ایسا ہے جب روشنی آن ہوتی ہے یہ پتنگے آ جاتے ہیں، یہ کالی کیڑی آ جاتی ہے، یہ کالا کیڑا آ جاتا ہے۔ میں نے کہا پریشان نہ ہوا کر، تجھے پتا ہے میرے نبی نے کہا تھا حسنین جنتی سردار ہے اور عمر میرے جنت کا چراغ ہے، جتنا کیڑا ہے تو روشنی جلا عمر والی۔ ہم کیوں ڈرے کسی کالے کیڑے سے؟ ہم تو عمر جیسا چراغ رکھتے ہیں۔ ہم تو عمر جیسا، ڈر کیوں بیٹھے ہو یار؟ میں تو انہاں دیڑے سوان تقریر سنا گیا جس دیڑے پولیس میں نے گھرے نے باہر کھل دی گئی، ڈرنے نہیں لوڑ کوئی نہیں، پر خدا نہ واسطہ نہیں شیران شیر رمڑی دے۔ توجہ پھر سننا جملے کو ضائع نہ کرنا۔ جب عمر کا چراغ، اور میں نے اذان کی بات کی، آپ کو پتا ہے یہ بھی مشورہ عمر کا ہے۔ کیوں جی مفتی صاحب گل غلط تو نہیں؟ کوئی کہتا ہے عمر کا مشورہ ہم رمضان میں نہیں مانتے، تراویاں سمجھ لگا۔ میں نے کہا بیٹا تو مان نہ مان، جس حسین کا نام تو لیتا ہے نا اس کے نانے نے اس کے کان میں جو اذان پڑی تھی وہ عمر والی ہی تھی۔ وہ کون سی تھی؟ میں ایک جملہ دیتا ہوں آپ کو، علماء آپ سے داد چاہتا ہوں، آپ کی محبت آپ کی مسکراہٹ میرے لیے تقویت بنتی ہے، توجہ کیجئے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی ہم نہیں، میں نے کہا جی کیوں نہیں؟ کہتا جی ہم نہیں مانتے، کیوں؟ یہ ہمارے نبی نے نہیں پڑھی۔ میں نے کہا تم مان لے یار، داخل کر لے اسے رمضان میں۔ کہنے لگا میں نہیں کرتا۔ میں نے کہا تیری کتاب میں دکھاتا ہوں، آجا میرے پاس، تیری کتاب میں دکھاتا ہوں۔ تیری کتاب میں لکھا ہے 22 مقام وہ ہیں قرآن کے جو عمر کہتا گیا، رب کا فرشتہ آ کر کہتا رہا۔ بیٹھے ہیں آپ سارے، توجہ، یہ جو آخر والے ہو ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ۔ میں نے کہا آپ بیزو 40 کتاب میری لائبریری میں ہے، مصنف اٹک کا ہے، دور کا بھی نہیں۔ 22 مقام اس نے لکھے ہیں کہ حضرت عمر نے مشورہ دیا، رب نے قرآن نازل کر دیا۔ میں نے کہا کالے تجھے سمجھ نہیں آئی، جس کا مشورہ رب قرآن میں لاتا ہے تو رمضان میں کیوں نہیں لاتا؟ آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ ذرا غور کر، میں نے کیا کہا؟ جملہ رپیٹ کرتا ہوں، حکم کبھی خدا دیتا ہے، اور یہ علماء
صرف نات پڑھانے والے ہیں، ان سے پوچھئے جب امر آتا ہے تو یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کبھی استحباب کے لیے ہوتا ہے اور کبھی وجوب کے لیے، کبھی ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی کلو واشربو یہ استحباب کے لیے ہے، صلو یہ وجوب کے لیے ہے، لیکن ذرا غور کر، کبھی حکم صرف خدا دیتا ہے، کبھی مصطفیٰ دیتا ہے۔ اس آیت تطہیر پر غور کر، حکم دینے والا کہتا ہے کل، حضرت کیا فرماتے ہیں؟ کل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، کل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، کتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند۔ کبھی حکم خدا دیتا ہے، کبھی حکم مصطفیٰ دیتا ہے۔ یہ آیت تطہیر وہ مقام ہے جو حکم خدا بھی ہے، حکم مصطفیٰ بھی ہے۔ اچھا توجہ کیجئے، تھوڑا سا اور زیادہ میں آپ کا وقت نہیں لوں گا، توجہ کرنا۔ میں نے یہ کبھی نہیں کہا میں تھکا ہوا ہوں، 10 دنوں میں کم از کم 29 تقریریں کر چکا ہوں، اور اس سے زیادہ میں انکار کر چکا ہوں، نہیں آ سکتا۔ یہ مالکوں کا کرم ہے، جسے چاہیں عزت دیں اور لے آئیں، جسے چاہیں نکال دیں۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ مالکوں کی دو باری تسا اشتہاری میں نے نام لکھا، لوگوں میں آقا جی اخلاص 2 باری بہنا نے، میں آقا جی راتی بھی بہنا تے دیہاری بھی بہنا۔ بیٹھے ہو سمجھ آئی؟ جسے رب نواز دے۔ اب سنو، توجہ کرنا، دائیں بائیں نہیں جانا، توجہ جی قبلہ۔ حکم دیا رب نے، محبوب تو کہہ، آپ فرما دیجئے۔ کوئی اور ہوتا تو کہتا تو کہہ، لوگوں نے مانا کیا نہ کل تو کہہ۔ احمد رضا کی باری آئی، فرمایا چپ، میں جو کہوں گا وہ عدد مصطفیٰ کا لحاظ کرتے ہوئے کہوں۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے۔ لانا میرے احمد رضا جیسا۔ چرسی بنگی کو کیا پتا احمد رضا کون ہے؟ کسی مہر علی کے سنگی سے پوچھا احمد رضا۔ یہ حکم خدا بھی تھا، حکم اے محبوب لوگوں سے کہہ دے کیا؟ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ لا، نہیں مانتا، نہیں الا المودۃ فی القربى، مگر مانتا۔ سن یار توجہ کر، یہ جملہ میں اس لیے آہستہ سے بول رہا ہوں، آپ کو مزہ آئے، لطف آئے، آپ لطف لیں۔ مفتی صاحب جتنے مفتی ہوئے بڑے ہو ماں دس دے ہو، بٹ علم نے اعتبار نہ، ویسے تو میں بوں بڑا ہوں۔ توجہ میرے قبلہ، توجہ توجہ۔ فرمایا نہیں مانگتا مگر مستثنا جی، میں نہیں مانگتا مگر تھوڑا جا اوپر پہو یار، میں معذرت چاہنا یار، میں معذرت چاہنا، مبنل بولو سبحان اللہ۔ میں نہیں مانگتا مگر یہ کون مانگ رہا ہے؟ قاری صاحب توجہ، یہ کون مانگ رہا ہے جو فقط دینے کے لیے بنا ہے؟ کون مانگ رہا ہے؟ یہ کون مانگ رہا ہے جو فقط دینے کے لیے بنا ہے؟ جسے مانگنا نہیں آتا وہ جب بھی مانگتا ہے خدا سے مانگتا ہے، اور جہان جب بھی مانگتا ہے مصطفیٰ سے مانگتا ہے۔ یہ جب بھی مانگتا ہے خدا سے مانگتا ہے اور کسی سے، لیکن یہ مانگ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا سارا جگ مصطفیٰ سے مانگتا ہے، بلکہ
کہ میں ابھی ایک جملہ کوڑ دے کر آیا ہوں، اگر آپ کا دل ہو تو سنا دوں۔ مزے کی بات یہ ہے وہ رب بھی جب دیتا ہے جب وہ محمد کو دیکھتا ہے، اسی لیے تو میں کہتا ہوں دیتا خدا ضرور ہے، اس میں شک نہیں ذرا، پر دیتا ہے نعمتیں وہ محمد پہ وار کے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، جو ہمیشہ دیتا ہے، مانگنے والے کو مانگنا آئے تب بھی دیتا ہے، نہ مانگنا آئے تب بھی دیتا ہے، جھولی لے کر آئے تب بھی دیتا ہے، جھولی نہ ہو خیر بھی دیتا ہے، جھولی بھی دیتا ہے۔ حضرت احمد نہیں فرمایا مانگیں گے مانگے جائیں گے، مانگیں گے مانگے منہ مانگی، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت۔ اگر یہ حرف شرط ہے علماء سے پوچھنا، میں آپ کو کچھ دیتا ہوں نا، کہتا ہوں ایک چاہ گے نا پر ایک گل یہ ذہن رکھے، میں نے خیال رکھیں اگو یہ لے لو کل واپس کر دینا، یہ دینے لگا ہوں یہ شرط ہے، پوری کرو گے تو لے لو نہیں تو واپس کرو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تمہاری باتیں ہیں، نبی جب دے دیتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ یہ شرطاں تو اڑیاں میریاں ہیں۔ یا رسول اللہ کی بے منگ دے ہو، اگر تھوڑا ذوق ہوئے تو تھوڑا قرآن پڑھاؤں، انج نہیں آج نامی محرم، آج عاشورہ دی رات، آج ذکر پاکاں دا کرنا ہے تاکہ دنیا والیاں نو پتہ چل جائے پاک بیٹھے نے، پاک جگہ دے بیٹھے نے، آن والا بھی پاک ہے، بلان والا بھی پاک ہے۔ اللہ دا قرآن پڑھن لگا، قاری صاحب نے بڑا سونا پڑھیا ہے، ہو سکتا ہے گلے دی وجہ نال میں قاری صاحب دا جتنا اچھا نہ پڑھ سکا، لیکن برائے مہربانی توجہ کر پڑھاں گا اللہ دا قرآن۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ترجمہ بعد پہلے تھوڑا ذوق کرام، بڑی دیر ہو گئی ہے شعر نہیں پڑھیا، میں تے گلی کوچیاں میں اعلان کر کے پیا کہنا عظمت بڑی مہربانی، اگر سارا شعر میرے نام مل کے نہیں پڑھ سکتے، جدوں میں آنکھاں لوگو ہر بندہ شامل ہو جائے انشاءاللہ۔ محمد حسین آسی صاحب تساں بھی فی سبیل اللہ مدد کرنی ہے۔ عظمت لے نبی بھول نہ جانا آج 10ویں محرم دی رات ہوئے، ذکر آلے بیت نہ ہوئے، سمجھ جا مولوی اندروں ٹھیک نہیں۔ مولوی اندروں
میں نے کہا کھڑ لگا جناب چھوڑو لانتا چھوڑو لانتا چھوڑو جی درود پڑھا کرو. میں کہا جی تم آپ جس ٹائم قرآن کھلے نا پہلے تو کہنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ تو کلمہ پڑھنا دیکھنا لا الہ. یہ لا الہ کیا ہے؟ پوچھو علماء نفی ہے کہ نام منے نام میں اور کہاں لا الہ معبودان باطلہ کی نفی کو کہتے ہیں. اس بات میں ہے نفی پہلے. میں کیا پتر اگر حسین نال پیار کرنے تے یزید کے لعنت پاوڑی پوسی بچو سنو اخلاص والے ساڈا کیدا کیے یزید کل بھی لعنتی یزید آج بھی لعنتی حسین کل بھی زندہ باد ہے. حسین موضوع نہیں لیکن آج تو دسنا ہے کون والے بیت کون والے بیت فرمایا انہوں نے پیار کا. یہ کیا ہوا؟ حاجی زید صابر صاحب آپ کی تشریف لائیں. توجہ ایک یہ حکم خدا بھی حکم بولو حکم خدا بھی حکم ہائے ہائے. آپ کو پتہ ہے جب خدا حکم دیتا ہے مومن پہ وہ بات واجب اور فرض ہو جاتی ہے. مومن پر کس دے شرط مومن ہے. مومن ہوئے کوٹ مومن نہ ہوئے. بچے ہو آپ کہاں بیٹھے محبت سے بولیں سبحان اللہ. جب رب کہہ دے ہو جاتا ہے. لیکن توجہ کر کبھی وہ کہتا ہے اقیم الصلاۃ نماز تو سب پڑھنی قائم اور کر گئے تسی پڑھا نہ لے ہو قائم کرنا اللہ احمد میروی ہے. بیٹھے ہو قائم کرنے والے خواجہ محمد علی مکھڈوی تھے. کبھی وہ حکم دیتا ہے زکوٰۃ دے کبھی حکم دیتا ہے حج کر کبھی حکم دیتا ہے نماز پڑھ. لیکن یہ چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے جس کی عمر 7 سال نہیں ہوئی اسے بندہ کہ نماز پڑھتے کہتا ہے جی حالی میرا وقت ہے پیسے نہ ہوں زیادہ راہ نہ ہو حج تے حالی بجنے نہیں مال آپ کے پاس نہ ہو صاحب ثروت نہ ہو سال ہولانے ہول بھی نہ گزرا ہو زکوٰۃ دینی ضروری عورت حیض نفاس میں نماز کے قریب نہیں جاتی. میں نے کہا رب نے باقی حکم دیے کہیں کہیں معافی مل جاتی ہے پر مودت اہل بیت بچے کے لیے بھی ضروری ہے عورت کے لیے بھی. اور مولوی بچ کے دکھا نظر آئے سے انہوں پیار تو کیوں نہ کر رہے. میں نے آج آپ کو ایک بات بتا کر جانی ہے. باقی تقریر انشاءاللہ کل شہداء مسجد عصر کے بعد آپ کو سناؤں گا. پہلے یہ سنو رب نے حکم دیا حضور نے حکم دیا ان سے محبت کر. یہ آپ کو پتا ہے ان سے سب سے پہلے محبت کی کس نے؟ اچھا میں تھوڑا سا اور آسان کرتا ہوں سب کو پارو. جمعے والے دن حضور فرماتے ہیں جو اذان پہلی جمعے کی سن کے سب سے پہلے مسجد میں آ جاتا ہے وہ اپنی نیکیوں میں بے پناہ اضافہ لے جاتا ہے. جو پہلا ہوتا ہے نا پہلا جو بولیے نا یار آپ بولیے جو پہلا ہوتا ہے اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے. اس کو ثواب یہ جلدی آ گیا یہ اذان دینے کے لیے آ گیا یہ مسجد میں جلدی داخل ہو گیا یہ دوسرے نمبر پایا اس کا اور اجر تیسرے والے کا اور چوتھے والے کا اور. میں نے کہا نادان حسنین پیدا ہوئے مولا علی کے گھر. حضور نے فرمایا ان سے پیار کر. رب نے فرمایا ان سے پیار کر. آپ تجھے میں بتاتا ہوں ان سے سب سے پہلے پیار کس نے کیا؟ وقت کا خلیفہ ہے نبی کا نائب ہے خلیفۃ الرسول ہے مدینے کا بازار ہے گلی میں جا رہا ہے آگے سامنے سے حسین بچہ نظر آتا ہے اٹھاتا ہے کاندھوں پہ بٹھاتا ہے اوپر سے علی آ جاتا
بچے کو بھی جانتا ہوں، پر یاد رکھنا یہ تیرا پتر حسن ہے، اس کی شکل تجھ سے نہیں میرے نبی سے ملتی۔ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہو حسینی ہوں۔ درد رکھنے والے یہ جملہ سننا ہر بندے کے لیے نہیں ہے۔ خاصاں دی گلام آگے، یہ بڑی خاص بات ہے، مفتی صاحب آپ دعا دیں گے۔ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہو میں حسینی ہوں۔ بیٹا یہ دعویٰ کرتا ہے، یہ بتا حسن کہاں گیا؟ دنیا جانے کا ماما میں کہ اور کوئی بولے نہ بولے، امیر اہل سنت کے غلام ضرور بولو۔ جب کہتے ہو میں حسین، وہ گڈی لے کے دیتی نا پیو تے گڈی پیچھے لکھا سی ہے میری ماں کی دعا ہے، میں کہا پسینہ اس نے نکلنا رہا۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، وہ اخلاص والا جملے کو ضائع نہ کرنا۔ اگر گاڑی کے پیچھے لکھوانا ہے تو لکھوا، یہ میرے والدین کی دعا ہے، یہ میرے باپ کی دعا ہے، یہ میری ماں کی دعا ہے۔ اگر تو کربلا والوں سے پیار کرتا ہے پہلے یا حسن کہنا پڑے گا۔ پہلے یا حسن۔ ایک جملہ میں لاہور میں 3 دن پہلے میں ایک جملہ دے کر آیا ہوں، آپ کو ہدیہ کرنے لگا، غور کرنا۔ پتہ ہے مولا حسن، مولا حسین، ان دونوں کو سب مانتے ہیں، ان دونوں کو بے شک پریشان نہ بیٹھو، علی دم نہیں لگا۔ میں تو کہنا پہ جس ٹائم اگی اچھی آگ جس ٹائم جھکی ہو سی نا کام کھولیا تے اسی میں سمجھ ویسا دم لگ گیا۔ اس تو بعد بھی الحمدللہ آدھا گھنٹہ منڈا چاول تاں کر سن نہیں تو پیٹی مروڑ پہ ویسے۔ توجہ ہے جی، توجہ پھر سن جملہ بات کو ضائع، میں سو پہلے دسے آجی گئے سمجھو مولوی کراچیو آیا۔ سننا، توجہ کرنا جناب، جملے کو ضائع مت کرنا۔ پتہ ہے مولا حسن کون؟ حسن کو بھی حسین کو بھی سب مانتے ہیں۔ جملہ میں آسان کرنے لگا ہوں، دونوں کو سب مانتے ہیں پر دونوں کی اہل سنت ہی مانتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ جو 1 نمبر سنی بیٹھا ہے ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین یا حسین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین یا حسین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین یا حسین، یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین۔ اور اگر توڑا ذوق ہوئے دے دساں کون سن؟ ساڑھا ایک اردو کا خطیب بڑا پیارا جملہ بول گیا، ہماری مسجد میں وہ کسی زمانے میں آئے تھے، بڑا خوبصورت جملہ بولا۔ وہ کہنے لگے تو انہوں پتہ نہیں ہے پلیٹی دا پتر ہے، تو انہوں پتہ نہیں ہے پلیٹی دا پتر ہے۔ وہ خطیب صاحب کہنے لگے جناب مولا حسن وہ ہے جو علی کے گھر کی پہلی خوشی ہے۔ ترجمہ میں کرن لگا چھراغے گولڈا دی زبان پیر زادہ نصیر بولے آپ فرمانے نے تشبیح تو کسی سے میری کیا مجال ہے، تشبیح تو کسی سے میری کیا مجال ہے، بس اتنا کہہ رہا ہوں حسن پہ کیا جانو ہے مولا حسن کون؟
گل ہے نا آئی صاحب اس جملے تے غور کرنا جیڑے نہیں بھی منے نے نا اور بھی جس ٹائم گنتی کرے نے نا پنجا نہیں انہاں بھی پہلے چوتھا سنی آکھنا پونا اشارے ہیں کوئی گلاں سمجھیاں کرو نا یارا تُرا میں پہلے آکھا موسم بڑا خراب ہے اللہ سبحانہ کالیا کیڑے تو محفوظ رکھے یہ ہانڈی جو ڈھے بولے نا جتنی گندی بول اس کالی کیڑی نہیں میں آپ ادھڑے پیڑے جی بے کے روٹی پہ کھانا دیوں دالی کالی کیڑی گھٹی میں کہا چاہو ایسا گندی ہو گئی لیکن آدھنا توجہ میرے آل توجہ میرے آل اے مولا حسن ہے پھر 5ویں نمبر دے کون پہلے دے گیا سرکار نے فرمایا بیٹھ جا میرے موڑیاں تے زینب تو کدی دی پردہ ڈگن نہیں دینا حسین تیرے کان وچ میں اذان دینی ہے تو سجدہ بھی گرن نہیں دینا وہ حسین جس نے نماز میں کئی سنتوں کو بڑھا دیا جناب زہرا دا نورین علی دے دل دا چین میرے نبی دے دل دا چین صحابہ دے دل دا چین بریلیاں دے دل دا چین رضویاں دے دل دا چین چشتیاں دے دل دا چین سہروردیاں دے دل دا چین نقشبندیاں دے دل دا چین قادریاں دا دل دا چین وہ حسین وہ حسین وہ حسین جس نے نماز میں کئی سنتوں کو بڑھا دیا کبھی تیر کھا کے رکوع کیا کبھی سر پہ سجدہ کٹا دیاں گلیاں میں او میرے نبی دے مدینے دیاں گلیاں میں بازار دی اندر وقت دا حکمران جا رہا بلکہ اگر اجازت دیو تے جملہ کون جا رہا صدیق شاید مخرج صحیح نہ کٹا جی صدیق اکبر صدیق ہمیں نویں شوشے نہیں سننے نویاں نویاں بولیاں میں ویسے اشارے نہ مزہ زیادہ ہونا نے چاس گھنڈی جی اتفاق صاحب یہ ماں لگے نہیں رکھی نہ موئے توجہ میرے آپ چاس لو سن لو جی توجہ میرے آپ توجہ صحابہ سے حضور نے کہا جاؤ گھر سے مال لاؤ گھر سے سارے گئے سارے مال آندہ سارے مال بولو سارے مال جب لے آئے نا حضرت عمر بھی لے آئے سونا چاندی ڈھیر کنک کھجوراں کانٹا لگتے ہیں سارے آ گئے صحابہ فرماتے ہیں سمجھ نہیں لگتی سارے آ گئے حضور بار بار انٹری والا گیٹ دیکھتے ہیں ہو
گیڑ لگا نا مسجد نبی دا بالفرض بلا تشویش سامان پہ آتے حضور صحابہ فرماندے نے اجازت ہوئے تے ترجمہ کی ملومتری زبان جنا کرا آئی صاحب چس آسی صحابہ فرماندے نے حضور بار بار دروازہ میں کی جا رہے ہیں تھوڑی دیر گزری ہویا کی اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا میں اور زیادہ ذوق اچ گیا تھے تقریر ہے ویسی توجہ میرے آنے قاری صاحب توجہ صدیق اکبر آئے مال ہے مال اور چاہی نہیں سی نا علماء بیٹھے ہیں آپ سے صرف داد لیتا ہوں جو ذوق والے بیٹھے ہو خوش ہو گئے تو میرے لیے یہ کافی ہے توجہ کرنا چاہیے یہ تھا حضور فرماتے کیا لائے ہو کیا لائے ہو کوئی زیادہ مال لسٹ بڑھے نا بس سیدھی دیونے آلے نہیں تجھے سارے تو زیادہ 5 لاکھ کتے بنا ہوتے نہ ہونا یہ ایسا بات ٹھیک ہے جو زیادہ دیتا ہے اس کو زیادہ اہمیت ملتی ہے جس کا حجم زیادہ ہوتا ہے مال بھی زیادہ ہوتا ہے اب چاہیے یہ تھا حضور فرماتے کیا لائے ہو لیکن جب ابو بکر لے کر آیا حضور نے باقیوں کا دیکھا ابو بکر کا دیکھا تو حضور نے سوال بدل دیا فرمایا یہ بتاؤ گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو کون حضور کیا فرمایا ہوں حضرت عمر نہیں ماری آئی وہ دلی پہ سچینے ہیں بھئی آج سارا جی گھن گئے ہیں آج تب بازی ہر ویلے مار کر وینے صدیق اکبر پاک ہر واری اگے نکل وینے آج تب میں سارا مال گھن گیا ہوں لیکن سرکار سمجھ گئے میرا نبی سمجھ گیا ابو بکر دا لے کے آنا بھی عمر دا دل وچ سوچنا بھی کیوں او نبی ہوندا ہی ہوئے جڑا جاندا ہوئے نبی ہوندا ہی ہوئے جڑا جاندا ہوئے جدوں سرکار نے عمر دا مزاج ویکھیا سرکار نے فرمایا عمر کی پیا سوچنا میں ایک گل ہمیشہ یاد رکھی کوئی تو جا صدیق ہوئے صدیق اکبر اور کون تسی پہ ڈر رہے ہو تو میں چپی کر بنی انہاں گلنا تو یہ شیر ہے باقی کوٹے پہ جو پوچھو تھوڑا لگا بیا کہنا دو ہی ہیں جی لیکن فکر رضا کے پابند ہیں اس لیے شیر ببر ہے سن توجہ کر میں نے بتا کر لگا جناب پھر ہم بھی بچوں کے نام رکھ لیتے ہیں کوئی بات نہیں میں نے کہا یہ بات یاد رکھنا ہم سب کو صدیق مانتے ہیں لیکن جب مطلقاً باری آئے گی تو ابو بکر صرف صدیق اکبر ہی ہے باقی اپنے زمانے میں فاروق اعظم بھی صدیق اکبر اپنے زمانے میں عثمان غنی بھی صدیق اکبر آپس یہ بیٹھے ہو پھر تھوڑی جی ریسرچ آپ بھی کیتی کرو نا گوگل نہ زمانہ اے کیا ملے آپ بھی ڈھونڈ کیتا کرو گلیاں محلے کیا لگے گیا کرو آپ چیک کر کے نو کسے گستاخ صحابہ نے دروازہ کھڑکا کے پوچھو کوئی پتر ہے جدا نام صدیق ہوئے کوئی دروازہ کھڑکا کے خود بھی پتا کر جناب تمہارے گھر میں کوئی بیٹا ہے فاروق میں کیا جلیا اگر مولا علی ہی صرف صدیق اکبر ہوتے تو کالا تمہارے گھر میں بھی فاروق اور صدیق ہوتے ہوتے کون ہو مسجد توجہ یار پتہ تقریر کیا ہو رہی بول لگے ویسے مسجد نبوی
صدیق اکبر موٹے تے چایا مولا حسن کھینا ہے مسجد نبی توجہ میرے آل جی اے نال ہی بٹھایا حسن نال ہی بہ گیا مولا علی پارلیمنٹ مسجد نبوی جا کے صدیق اکبر براجمان بندہ آیا آکھن لگا یہ یمنی چادر یمنی آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں صدیق اکبر نے تحفہ قبول کیا یوں پکڑا یوں نہیں کیا تحفہ پکڑا یوں نہیں کیا بیٹھے ہو موڑ دو توجہ صدیق اکبر نے لیا تحفہ دینے والا تحفہ دیتا ہے صدیق لے کر ساتھ بیٹھے ہوئے حسن کو دے دیتا ہے وہ دینے والا کہنے لگا یہ آپ کے لیے ہے فرمایا چپ کر تھا میرا پر جچتا یہاں ہے جڑے پرانے بیٹھے انہیں بزرگ سفید دانی آلے اللہ آپ کو سلامت رکھے ایک محاورہ کیا زمانے جڑے علاقے ہی بولا ویلے ہے گھروں ہمیں میں سنے آتا ہے تو گھروں ہمیں میں نہیں سمجھ آئی گھروں ہمیں میں حسنین کو تو بہتر جانتا ہے یا صدیق اکبر بہتر جانتا ہے کیا بات ہے وہ بیکھو نا توجہ میرے آل توجہ مسجد ہے نا مسجد کے اندر حاجی نور محمد صاحب آنے نماز پڑھن ٹھیک ہے مسجد چانے باقی دوست احباب نماز پڑھن ان آ کے مسجد نے امام صاحب نال کرنے پیار اندہ بچہ ہوئے اندہ اللہ دے اولاد نہ بھی دعا کرو کنجوسو آمین سارے مل گیا کو آمین آمین کا یہ فائدہ ہوتا ہے جس کے حق میں آپ آمین کریں گے اگر دعا اس کی قبول ہوئی آپ کو بھی رنگ لگ جائیں گے سن توجہ کر بچہ کھیل رہا ہو کہ حاجی صاحب اس نال پیار کرے سن بھئی استادہ نہ پتر ہے استادہ نہ وہ نکی موٹی چھراڑت بھی کرے تو کہتا چھوڑ دو لگا رہا میں یہ استادہ نہ اچھا استادہ نہ پتر بھی جاننا کہ یہ میری مسجد کے صدر صاحب ہیں یہ میرے ابے کی مسجد کے مؤذن صاحب ہیں یہ میرے ابے کے پیچھے پہلی صف میں کھڑے ہونے والے ہیں میں کہا ہے میں رولا نہ پا کھجوراں دا جھلیا مسجد نبوی جدو سجدی سی نا حسنین چھوٹے ہوندے سر ابو بکر تے عمر پیچھے کھلوتے ہوندے سر وہ جانتے تھے یہ کون ہے یہ جانتے تھے یہ بی بی تے صدیق دے وچ نہیں رولا سی ہمیں بڑھنا پھرنا ہے تو ٹھیکے دار سون توجہ میرے آل یہ بلا میں ایک ابھی روایت آپ کو سنانے لگوں حوالہ میں بس بہت گھٹ دینا ہونا میں کوشش کرنا بندہ میں کے پھنسے حوالہ منگے تاکہ میں اس نے مزید تسلی کری لیکن توجہ میرے یہ حوالہ اس لیے دینے لگوں آپ علماء بیٹھے ہیں داد بھی دیں گے اور محبت بھی فرمائیں گے ہمارے لاہور داتا صاحب کے ایک سابقہ خطیب گزرے ہیں حزب الاناف میں وہ مطمئن گزرے ہیں سید محمود احمد صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اردو کی کتاب مقام مصطفیٰ لکھی ہے انہوں نے ایک مضمون لکھا العاقب رسالے میں جو امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کے طرف سے شائع ہوتا ہے گل سمجھ آ گئی گل سمجھ آ گئی ہم معافی ہے گل بیان کرنے لگا توجہ وہ فرماتے ہیں توجہ حوالہ مل گیا نا توجہ کرنا گل میں کھل کے سنانا چاہنا یہ تو صحابہ ہیں یہ تو ایمان والے ہیں تجھے میں بتاؤں حسنین سے پیار تو جنگل کے جانوروں نے بھی کیا بندے رکھی ہوئی ہرنی اس دیتے دو بچے ایک بچہ لے کے آیا مولا حسن واسطے حضور اپنے گھر بیٹھے بچہ آیا ہرنی نہ حضور نے فرمایا حسن کتنے
حسین میرا سونا حسن میرا من مونا حسن او میرا ڈول حسن او میرا ڈول حسن میرا سونا حسن میرا من مونا حسن مولا حسن آ گئے سرکار نے فرمایا یہ ہرنی کا بچہ تیرے لیے نالی مولا حسین سن کہنے لگے سونیا نانا جی وقتو آوے چھرے والے ہو لیل دیا دلفہ والے ہو حامیم دیا کنڈلا والے ہو یاسین دیا سیریاں والے ہو اے ہرنی دا بچہ آیا ہے تو حسن نو دے دیتا میرا بچہ میرے واسطے ہرنی دا بچہ کتھے وے سرکار نے فرمایا تسی دو بچہ ایک دو میں کھیل لو مولا حسین کہنے لگے نا 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 جی اے بچہ حسن واسطے وے میں اپنا نواں لینا حاجی صاحب جملہ سننا یار ہے سیانے ہو نا اولادی نہیں اولاد بڑی چنگی لگنی اولادی نہیں یہ گالے کہ ٹھیک ہے اپنی اولادی نہیں اولاد سرکار وہ جاگتے ہیں بلاونے آستے نا سرکار فرمایا جاؤ فلان کام کر کے آؤ بھائی مولا حسین ویسن کام کر کے آسن ذہن چل ہے ویسی بولو ویسن لیکن اگو بھی حسین ہے نا اگو بھی ہاں دم لگ گیا نہیں بس 5 منٹ رہ گئے اگو بھی وہ مولا حسین گیا کام شم کیتا مڑ کے آئے حضور فرمایا گیا بھول گیا اسی جاکو پہ مولا حسین آیا آگے حضور دا کام مکمل کیتا حکم دی تعمیل کیتی جدوں سرکار نے منہ پرے کرن دی کوشش کیتی کہنے لگے سونیا ہرنی دا بچہ سونا او میرا سونا ہرنی دا بچہ لینا ہے سرکار نے فرمایا حسین جا ایک اور کم کر کے آؤ مولا حسین آئے عرض کرن لگے کملی والے آنی بچہ لینا ہے سرکار فرماندے نے حسین بالکل رون دے قریب آیا بالکل رون دے قریب آیا حالی اکھ وچوں آنسو نکلیا نہیں ہرنی بچہ لے کے آ گئی کہنے لگی کملی والیا اے دوجا بچہ بھی لے لے خبردار تیرا حسین نہ روے تیرا حسین اور جن کا جنگل کے جانور حیا کرے ملا تو حیا کیوں نہیں کرتا ایک جملہ اور عرض کراں جس حسین کا رونا مدینے کا جانور برداشت نہیں کرتا توجہ میرے آلہ یار گھر کی مرغی دال برابر تو ہم مل مک سستے گئے جس کا رونا اور جملے کو ضائع نہ کرنا مدینے والے سے پیار کرنے والے جس حسین کا رونا مدینے کا جانور برداشت نہیں کرتا اس حسین کا رونا مدینے والا کیسے گلی سے جا رہے ہیں گھر ایک جگہ دے مولا علی نے گھر اندروں رومنے نہیں آواز آئی سرکار دروازہ کھڑکا دیتا اندروں بی بی باہر آئی کون باہر آئی زہرا حاجی صاحب جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے غیرت انسان بی بی دا پتہ کرنے جسے چرسی بنی ملنگ کو لو نہ پوچھ بی بی دا پتہ کرنے جے پردے داراں کو لو پوچھ 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 جن کا آنچل نہ دیکھا ماں ہو میرے نے بی بی دا پتہ کرنے ہونا کو لو پوچھ ہونا کو لو پوچھ پردے دارا کو لو اندر آؤ بی بی بار آئی حضور نے فرمایا جب کبھی توجہ میرے علی شیر چھوڑے نا پہ بھیج رہے ویسی جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے بی بی زہرا تیرے پردوں کا خیال
او میری زہرا اندر کون پیا روندا ہے ابا جی میرا بچہ رو رہا ہے حسین رو رہا ہے ابا جی بچے روندے رہندے نے سرکار نے بیٹی دے ہاتھ سر سے ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹی بچیاں دا رونا ہو رے حسین دا رونا مجھے جھوٹ بولنے نہیں آتے لیکن یاد رکھنا جو نبی حسین کا رونا برداشت نہیں کر سکتا وہ حسین کا شہید ہونا کیسے برداشت کر سکتا. یزید کو کبھی حمایت نہ دیا کریں, یزید کے بارے میں کبھی نرم گوشہ نہ رکھا کریں. یہ جو کم پڑھے لکھے لوگ نا روحانیت کی دنیا سے دور ہوتے ہیں, کبھی امام اعظم کا بہانہ, کبھی اعلیٰ حضرت کا بہانہ, کبھی فلاں محدث کا, کبھی فلاں فقیہ کا بہانہ. میں کیا جھلیا انہاں 10 لکھ حدیثاں مستنبت کیتیاں, استخراج کیتا, انہاں فقاہت نے اندر شامل کیتیاں, تم مسیحی پہ ہوندا کہ کیا میں نجاست پیچھے گندگی پیچھے پے ونجن. انہوں نے دیکھا اے دیکھو نا ماں ایک بندہ نہیں پسند تے میں کہنا چھوڑا اس کی گل ہی نہ کر. اس کا یہ مطلب نہیں بندہ چنگا. اگر کسی نے کہہ دیا نا یزید کی گل نہ کر تو یہ مطلب نہیں کہ وہ یزید نہ حمیتی ہے, وہ بھی جاننا ہے یہ اتنا بڑا لعنتی ہے, انہوں لعنتی کہنا بھی تھوڑا ہے. یہ اتنا بڑا کافر ہے, اس کو کافر کہنا بھی تھوڑا. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا, میرے پاس حوالے موجود, اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا فلاں شخص, میں نہ گننا تسی علماء بہتر جاننے, فلاں شخص کے بارے میں آپ کی کیا خیال ہے, وہ مسلمان ہے کہ کافر؟ گل ٹھیک ہے, حوالہ تساں بھی پتا. فلاں شخص کے بارے میں احمد رضا تیرا کیا خیال ہے, کیا اس کو کافر کہا جا سکتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں اس کا معاملہ یزید جیسا ہے, اگر کوئی کافر کہے ہم منع نہیں کرتے. تم کیا جانو احمد رضا کون؟ سن ذرا جدا رونا نبی برداشت نہ کرے, ادا قتل ہونا, ادا شہید ہونا. پر آنا ذرا توجہ کر, اج نامی محرم دا دن ہے, میدان کربلا دے اندر رہ جاواں. میرے پرانے بزرگ ساتھی میرے ابا جی نال پیار کرنے والے کہہ رہے سن تھوڑی دیر تساں شہادت بیان کرنی ہے. میں کوشش کراں گا میں اپنی ہمت استطاعت دے مطابق بیان کراں, اور لیکن توجہ کر جدوں نامی محرم دا دن ختم ہو گیا, 10ویں دی رات شروع ہوئی, مغرب دی نماز پڑھ کے میرے مولا حسین نے خیمیاں دا چکر لڑنا شروع کر دیتا. اور توجہ کرنا ہے کون نے 3 دن دے ترہائے سید, 3 دن دے ترہائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں, پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جواناں. بیعت یزید قبول نہ کیتی تک آل نبی دیاں شانہ, آزم صبر حسین سخیدہ ڈٹھا کربل دے میدانہ. اے میری گل ذرا غور نال سننا, 72 تن دیے. میں ایک جملہ بول کے آیا جناب, ریپیٹ کرنے لگا. حاجی صاحب جنگ دا اصول ہے, جنگ دا اصول ہے جیڑا ماردا ہے. او بڑی مہربانی, کوثر مسجد کے اندر بیٹھ کے کوثر والیاں دا ذکر سنن والے ہو, کوثر مسجد کے اندر بیٹھ کے کوثر والیاں دا ذکر سنن والے ہو. یہ جنگ دا اصول ہے. انڈیا کو پتا کر لے, پاکستان کو پتا کر, ایران کو, امریکہ کو, افغانستان کو, دنیا دے کسی ملک کو جا کے پتا کر لے. اے جنگ دا اصول ہے, اور جنگ دا اصول ہے جڑا ماردا ہے وہ جت جاندا ہے, جڑا مردا ہے وہ ہر جاندا ہے. لیکن میدان کربلا دے اندر میرے حسین نے اصول ہی بدل دیتا. جنہ ماریا وہ مر گئے, جڑے مرے نے وہ آج بھی زندہ. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت زندہ باد. جنہوں نے مارا
جنا ماریا کیڑے منہ نہ لگنا ہے حسین غریب ہے کیڑے منہ نہ لگنا ہے حسین محتاج ہے چلیا نا 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 میرا حسین مجبور بھی نہیں لاچار بھی نہیں غریب بھی نہیں اور چلیا ہے غریب نہیں ہے امیر ہے خالی امیر نہیں بادشاہ کنوں مجبور پیا آکھنا ہے جڑے جنتی جواناں دے سردار نے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اگر توڑا ذوق میں ایک حدیث پاک میں بابا جی علیہ رحمہ دی بارگاہ میں جی حدیث سنائی سی کسے دور ہے میرے نبی پاک نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النجوم امان النجوم مزہ لو یار ایک عربی گرامر بھی جاننے نا تسی بھی مزہ لو النجوم امان لأہل السماء فإذا ذهب النجوم ذهب أهل الأرض أهل بيتي أمان لأهل الأرض امان لأهل السماء فإذا ذهب النجوم ذهب أهل السماء أهل بيتي امان لأهل الأرض فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض لمبی حدیث پاک خلاصہ بیان کرا میرا نبی کہندا ہے آسمان دے تارے نے اے آسمان والیاں دی ضمانت نے تے جڑے میرے تارے نے زمین والیاں دی ضمانت نے تعلیم نہ سمجھ آئی حسنین کون دیکھو مغرب کا وقت ختم ہوا نا مولا حسین نے چکر لگانا شروع کیا سب سے پہلے جو خیمہ آیا نا وہ پتہ ہے کس کا تھا حضرت شہربانوں کا جنہ تمہید سن رکھی نا آئی صاحب جنہ تمہید سنی انہاں اس گلہ نہ بات مزہ سی جس طرح آزان عمر کی تھی یہ شہربانوں کی تو عطا کردہ عمر ہی کی تھی توجہ پھر خیر جاؤ اور مزہ لو سب سے پہلے ان کا خیمہ آیا امام علی مقام داخل اندر ایک ننہ جا سپاہی ننہ جا 6 مہینے عمر نہ چل سکتا ہے نہ بول سکتا ہے لڑنا تو بڑے دور دی گل ہے نہ چل سکتا نہ بول سکتا نہ چھیم کسی آنکھوں کے ہویا کیے میں کہ منگا چپ ناصران شاہ والا میں نہ تھی عمر کی قید ناصران شاہ والا میں نہ تھی عمر کی قید چلنے والوں سے بھی آگے تھے نہ چلنے والے اے شہزادہ میدان کربلا دے اندر کربلا والے نے تاریخ دے اندر لکھیا خرمل نے تیر ماریا شہزادہ اصغر دے گلے بھی چل گیا میں پتا کیتا شہزادہ علی اصغر کو تسی کیوں گئے میدان کربلا دے اندر تہاڈی عمر بھی نہیں تانوں بولنا بھی نہیں آندا تانوں چلنا بھی نہیں آندا تیر مارنا بھی نہیں آندا تانوں تیر تو بچنا بھی نہیں آندا تسی کیوں گئے میدان کربلا دے اندر شہزادہ علی اصغر مسکرا کے کہنے لگا اے مولی جی چپ کر جاؤ تیر
होठों की कमानों से चलाने आया, अपने दादा का हुनर रन में सिखाने आया। माँ की आगोश से बेतेग सरे दश्ते बला हुरमुला मैं तेरी औकात बताने आया। हुरमुला मैं तेरी औकात खामे च दाखिल होए ना आज सानू के हजरत शहरबानो ये पता नहीं कौन है बादशाह ईरान दी बेटी बादशाह नौशीरवान दी पोतरी बादशाह ईरान दी नाज़ां च पलण वाली फुल्लां च रमण वाली सेजां ते समण वाली इमाम कमरे दे अंदर दाखिल होए कहंदियां सारी हजरत शहरबानो नू कहण लगे तेरी कूफियां कख नहीं कदर कीती, तेरी कूफियां कख नहीं कदर कीती, जो कुछ होया है दुनिया जान दी है। लेके बाल बचा टुर जाते से अपने आई घड़ी मेरे इम्तिहान दिए। हजरत शहरबानो कदमा दे गिरियां मौला हुसैन दे हाथ जोड़ के अर्ज कर दिया ने मेरा हुसैन मैं जाननी हाँ, मैं तो शिरवान दी पोतरी, मैं बादशाह ईरान दी बेटी हाँ, मैं फुल्ला दी सेज ते समण वाली हाँ, पर हुसैन खबरदार मैनू अपने तो जुदा ना कर, मैं जाननी हाँ मेरे जइयां शहजादियां लख सदके, मेरे जइयां शहजादियां लख सदके, बंदी खाक इस पाक दरबार दिए हमें नौशीरवान दी पोतरियां पर उची शान हुसैन सरकार दी। मुझे अपने आप से दूर ना करो। इमाम अली मकाम अगले खैमे में जाते हैं, अगला खैमा पता नहीं किधर है, सरकार ज़ैनब दा नन्ने नन्ने दो भांजे, मैं आप भी बहना ला तुसी भी बहना ले, भांजे बड़े चंगे लगने, भांजे बड़े पसंदीदा होने, और कल कोई भी ना होवे ना तो बहना ने जे दिल ना चैन होने ते बंदा सारियां गल्लां बर्दाश्त कर सकना, बहना औखा तां क्यों जी आई साहब गल नहीं है कि नहीं, ते बहन भी होवे ज़ैनब जी, भरा होवे हुसैन जी होवे करबला, रात दा वक्त होवे प्यासे हो, सरकार ज़ैनब पाक को लाए गल्लां कीतियां। सरकार ज़ैनब कहन लगी हुसैन जान तो पहला एक दरखास्त करना चाहनी हाँ, बच्चे मेरे छोटे ने पर मैं चाहनी हाँ सुबह होवे मेरा वीर हुसैन बाद विच जाए, ओनो मुहम्मद करबला विच पहले जाए। मेरे मौला इमाम अखा में आंसुओं की जड़ी लग गई, सारो कतार हो रहे ने, चेहरा लाल हो रहा है, हाथ जोड़ के कहने लगे खबरदार ज़ैनब मैं बड़े बड़े इम्तिहान दे आया हूँ, मैं अकबर दे आया मैं मोहम्मद नहीं दे सकता, मैं कासिम दे आया वहाँ ओनो मोहम्मद नहीं दे सकता, मैं असगर दे आया वहाँ ओनो मोहम्मद नहीं दे सकता, मैं अब्बास दे आया वहाँ ओनो मोहम्मद नहीं दे सकता। हजरत ज़ैनब ने के हाथ पकड़ ले बाई दे, हाथ छुड़ा के कहने लगियां ए मेरे वीर आज मेरी गल मननी पवेगी, नहीं तो क़यामत वाले दिन मैं अम्मा ज़हरा नूं की जवाब देंगी, मैं अब्बा हैदर करार दी बारगाह विच किवें जावांगी, मैं नाने मुस्तफा दे प्यार दा हक किवें अदा करांगी, मैं आखिरी हज दा खुतबा सुनने वाली तेरी भैन मैं किवें नाने नूं जाके जवाब देंगी। ऐ मेरे दोवें बच्चे कबूल कर, मैं तेरे कोल कुछ नहीं मंगदी, मैं करबला विच आई हां तेरे कोल मंगिया कुछ नहीं, मेरियां नमाज़ां मैं तेरे कोल मंगिया कुछ नहीं, मैं भुखी रही हां तेरे कोल मंगिया कुछ नहीं, मैं मदीने विच रही हां मंगिया कुछ नहीं, मैं मक्के आई हां मंगिया कुछ नहीं, अज मैं दोवां बच्चियां दी शहादत दा तेरे कोलों पैगाम मंगनी आ। इमाम अली मकाम मजबूर हो गए, फरमान लगे बहन तैयार कर बच्चियां नूं। हजरत इमाम ज़ैनब फरमांदियां ने जदों हुसैन गए मैं बच्चियां नूं तैयार कीता ते मैं जदों तैयार कर लिया मैं दोवां नूं कोल बिठा के आखिया पुत्रो एक गल दा ख्याल रखना, जंग इस तरह करना जाकर ज़ैनब ने कहा बच्चों से दश्त से गर्द उठे लश्कर कुफार गिरे,
زینب نے کہا بچوں سے دشت سے گرد اٹھے، دشت سے گرد اٹھے، دشت سے گرد اٹھے، لشکر کفار گرے، اپنے پاؤں اس طرح رکابوں میں جمائے رکھنا، کل کوئی یہ نہ کہے حیدر کرار گرے۔ اگلی گل ہر بندے سمجھ نہیں آن لگی، توجہ علماء، اپنے پاؤں اس طرح رکابوں میں جمائے رکھنا۔ اے زینب اپنے بچیاں نو وصیت کر رہی ہے جنگ دے بھیجن تو پہلا حاجی صاحب، اپنے پاؤں اس طرح رکابوں میں جمائے رکھنا، کل کوئی یہ نہ کہے حیدر کرار گرے۔ اس نے خطبات کے، اس نے سرکار زینب، اس نے خطبات کے لشکر کو دیا یوں ترتیب، پہلے سرکار گرے بعد میں دربار گرے۔ پہلے دربار گرے بعد میں سرکار زینب نے دوما بچے نو تیار کیتا، سر تے امامہ، ہاتھ دے اندر تلوار دتی، سرما پایا، تیل لایا، زلفاں مائیاں، دو میں شہزادے تیار ہو کے نا صبح فجر دی نماز تو فارغ ہوئے، دعا لئی ماما جی کو بھی، خاندان کو بھی، ماں جی کو بھی، جا کے نا میدان کربلا دے وچ کھڑے ہو گئے۔ ادھر یزیدی فوج اندر ہلچل مچ گئی، جب وہ پتہ کرو یہ سونے سونے ہیں نا کون ہوئے، علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ تو میں شہزادے میدان کربلا دے اندر آ کے کھڑے ہوئے، ابن سعد نے بندہ بھیجیا جاؤ پتہ کر کے آئے، تو ننے ننے کون نے، یہ سونا اکھاں والے کون نے، سونے کاجل والے کون نے، ننے ننے کون نے، سونیاں رخساراں والے، سونیاں گفتاراں والے، سونیاں دستاراں والے، جاؤ پتہ کر کے آؤ ننے ننے کون نے، چمک دے چہرے کون نے۔ یزیدی فوجی آیا، آن دے کول کھڑا ہو گیا، آ کے آکھن لگا تسی کون ہو؟ حضرت آن کہنے لگے چپ کر جا یزیدیا، ہے چند قدم خلد بری گھر سے ہمارے، ہے چند قدم، ہے چند قدم، ہے چند قدم خلد بری گھر سے ہمارے، پڑھتا رہا جبریل امی گھر سے ہمارے۔ اور دوسرا نالیان کھڑا سی، یزیدی کہنے لگا تسی کون ہو؟ حضرت آن بولے فرمان لگے تینوں نہیں پتا بت توڑ کے کعبے کو صفا کر دیا ہم نے، بت توڑ کے بت توڑ کے بت توڑ کے بت توڑ کے کعبے کو صفا کر دیا ہم نے، بندوں کو طلبگار خدا کر دیا ہم نے، محمد کے نواسے ہے وطن دور ہمارا، اوے آدم سے جو تھا پہلے وہ تھا نور ہم، مصطفیٰ